حسین کا مطلب ہے کہ اتنا حسین کہ جس سے زیادہ کوئی حسین نہ ہو. حسین شکل میں بھی حسین، حسین زبان میں بھی حسین، حسین گفتگو میں بھی حسین، حسین لہجے میں بھی حسین، حسین اخلاق میں بھی حسین، حسین حلم میں بھی حسین، حسین علم میں بھی حسین، حسین اپنی گود میں بھی حسین، حسین اپنی آغوش میں بھی حسین، حسین کا نانا بھی حسین، حسین کا بابا بھی حسین، حسین کا بھائی بھی حسین، حسین کا دادا ابو طالب بھی حسین. کیسے سنو گے؟ مجھ سے 2 مہینے پہلے انہوں نے وعدہ لیا کہ چوک کی مجلس بہت بڑی ہوتی ہے اور یہاں سب سننے والے ہوتے، تو ایسے سنو گے. بولنا آتا ہے حسین کے فضائل پر؟ کرو گفتگو. مجھے وہاں سے آواز آنی چاہیے تمہاری. تھوڑا سا اسپیکر کر کے مجھے آواز نہیں آ رہی تھی. تھوڑا اسپیکر کو اس کو بولو جاتا ہے. آ رہی آواز سب کو؟ شروع کرو بات. وہاں سے بتاؤ گے کہ جملہ پہنچ گیا. اب تم ہی بیٹھو، تم سے بات کر رہا ہے. وہ تو سن ہی نہیں رہے کہ تم سے میں کہہ رہا ہوں. حسین مومن نہیں، وعدہ من حسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. میں صرف یہ عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدینے میں کئی اصحاب کرام جن پر ہمارا سلام ہے، نہ معلوم 3 شعبان کو مدینے میں کتنے بچے پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن رسول صرف ایک حجرے میں گئے اور اسی کو اپنی زبان چسائی، اسی کو اپنی زبان چسائی. کبھی حسین کو کاندھے پر بٹھاتے تھے، کبھی حسین کو زانو پر بٹھاتے تھے، کبھی حسین کو منبر کے دائیں اور بائیں بٹھاتے تھے. کبھی تو یہ ہو گیا کہ سجدہ ہے اللہ کا، پشت پر ہے حسین. سجدہ ہے خدا کا، سجدہ ہے خدا کا اور پشت پر ہے حسین. لاؤ کوئی مدینے کا ایسا بچہ، دکھاؤ کوئی مدینے کا ایسا بچہ کہ جس کے لیے پیغمبر نے اپنی پشت کو مسلح بنا دیا ہو، اپنی پشت کو مسلح بنایا ہو. حسین آئے کیوں مسجد میں؟ اس لیے کہ حسین اپنے حجرے سے نکلے، اور نکلے اس لیے کہ حسین کو پڑھنی تھی نماز. میں جتنے واقعات بیان کر رہا ہوں یہ سب کے سب اہل تصوف، اہل تشیع سب نے لکھے، شیعہ سنی سب نے لکھے. اور یہ وہ موقع ہے کہ جہاں تعصب کی بات ہو ہی نہیں سکتی، اور میں تعصب کا بھی قائل نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ بتاؤں کہ سنی اور شیعہ حسین میں کوئی فرق نہیں ہے. جتنا شیعوں کا ہے حسین اتنا ہی ہمارے اہل سنت برادران کا ہے حسین. حسین نکلے، پوری مسجد بھری ہوئی تھی اور سب مصلے سجے ہوئے تھے، اور آخر میں سب سے پہلی محراب عبادت میں رسول سجدہ کر رہے تھے. حسین اپنے حجرے سے نکلے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو لکھوایا. حسین حجرے سے نکلے، حسین نے دیکھا صفیں بھری ہوئی ہے، حسین نے دیکھا صفیں بھری ہوئی ہے. ادھر ہی کھڑے ہو کے میرا دل کہتا ہے کہ ادھر ہی کھڑے ہو کے اللہ سے پوچھا ہوگا پروردگار مجھے نماز پڑھنا ہے، ساری صفیں تو بھری ہوئی ہے، میں کہاں نماز پڑھوں؟ اللہ نے کہا آگے آ جا، میرے نبی کی پشت تیرا مصلی ہے، میرے نبی کی پشت تیرا مصلی ہے. میں اپنے نبی کی پشت کو تیرا مصلی بناتا ہوں. حسین پشت نبی پر سوار ہو گئے، اور سوار ہوئے تو صرف 1 سیکنڈ کے لیے نہیں، پیغمبر نے 70 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. جو پیغمبر کی تسبیح میں اضافہ کروا دے اسے حسین کہتے ہیں، جو پیغمبر کی عبادت کو طول دے دے اسے حسین کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، سارے اجلاء صاحب تشریف فرما تھے. پہلے تو یہ میں بات بتاؤں عالم اسلام کو کہ جتنی روایتیں اہل بیت کی فضیلت کی ہم تک پہنچی ہیں، جتنی روایتیں اہل بیت کی فضیلت کی ہم تک پہنچی ہیں، ان میں سے 80% وہ ہیں جو صحابہ کے ذریعے پہنچی ہیں. ہم تو وہاں موجود نہیں تھے، نہ میں تھا نہ آپ تھے، 1400 برس پہلے ہم تو نہیں تھے.
1400 برس پہلے امت محمد اصحاب کرام سے سب سے زیادہ اصحاب کرام پیغمبر کے قریب تھے، اور اصحاب کرام کو پیغمبر نے مخاطب کر کے کہا، اور اصحاب نے ہمیں بتایا کہ ہم نے کسی صحابی سے ہم نے سنا کہ اس صحابی نے بتایا کہ پیغمبر سے میں نے سنا کہ پیغمبر نے علی کو مخاطب کر کے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ کسی صحابی سے ہم نے سنا کہ اس صحابی نے کہا کہ میں نے پیغمبر کو اپنے کانوں سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ یا علی تیرا گوشت میرا گوشت۔ کسی صحابی نے کہا کہ میں نے پیغمبر سے یہ کہتے ہوئے سنا یا علی تیرا خون میرا خون۔ کسی صحابی سے ہم نے سنا کہ پیغمبر کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ کسی صحابی سے ہم نے سنا کہ پیغمبر کو انہوں نے کہتے ہوئے سنا کہ یا علی تم حکمت کا شہر ہو میں اس کا دروازہ ہوں۔ کسی صحابی سے ہم نے یہ سنا کہ انہوں نے پیغمبر سے سنا کہ پیغمبر نے کہا اپنے باپ جو سب سے زیادہ عالم چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کا نام ہے علی۔ کتنی حدیثیں جو اصحاب کرام کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ ایک اور حدیث لے جاؤ کہ جہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی شکل پھیلی ہوئی تھی، سارے ائمہ اصحاب کرام تشریف فرما تھے، پیغمبر منبر پہ بیٹھے تھے، جس میں ہم اس وقت بلندی پر ہیں اور آپ نیچے، آپ کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ پشت ہے، اور جو یہاں ہے اسے معلوم ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا۔ اب ایسے ہی رسول منبر پہ ہے، اصحاب کی نگاہ رسول کی طرف، اور رسول اصحاب کو دیکھ رہے اور رسول پیچھے بھی دیکھ رہے کہ کیا ہو رہا۔ ایسے میں اصحاب کہتے ہیں کہ پیغمبر عظیم ترین خطبہ دے رہے تھے، توحید بیان کر رہے تھے، رسالت بیان کر رہے تھے، انبیاء کا آنا بیان کر رہے تھے، شریعت بیان کر رہے تھے، تنزیل بیان کر رہے تھے، تعبیر بیان کر رہے تھے، تفسیر بیان کر رہے تھے، فقہ بیان کر رہے تھے، اخلاق بیان کر رہے تھے، فلسفہ بیان کر رہے تھے، الوہیت بیان کر رہے تھے، توحید بیان کر رہے تھے۔ اتنا اہم خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک پیغمبر چپ ہو گئے، خطبے کو چھوڑ دیا۔ اصحاب نے پیغمبر کو دیکھا کہ پیغمبر خاموش ہو گئے، کہا کہ ہم نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ خطبے کو چھوڑا بلکہ منبر بھی چھوڑا۔ اب جب رسول منبر سے آئے سارے اصحاب کھڑے ہو گئے، پیغمبر نے کہا راستہ دو، اور پیغمبر تیزی سے ہمارے درمیان سے راستہ پاتے ہوئے اس مقام پر پہنچے کہ جہاں حسین لڑکھڑاتے ہوئے گرا ہی چاہتے تھے، اور پیغمبر آگے بڑھتے اور پیغمبر نے حسین کو گود میں اٹھا لیا۔ اس سے پہلے کہ حسین لڑکھڑا کے گرتے پیغمبر نے حسین کو گود میں اٹھایا، گود میں بٹھایا اور لے کے آئے منبر پہ بیٹھ گئے اور حسین کو اپنے دائیں زانوں پہ بٹھا لیا۔ منبر پہ بیٹھے اور حسین کو اپنے دائیں زانوں پہ بٹھا لیا اور خطبہ مکمل کر دیا۔ خطبہ مکمل ہو گیا، پیغمبر نیچے تشریف لائے، اصحاب نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا یا رسول اللہ اتنا اہم خطبہ دے رہے تھے، اتنا اہم خطبہ دے رہے تھے، اتنا اہم خطبہ دے رہے تھے، ایک بچے کے لیے خطبہ ترک کر دیا، ایک بچے کے لیے خطبہ ترک کر دیا، خطبہ مکمل کر لیتے پھر حسین کو اٹھا لیتے۔ کہا تمہیں نہیں پتا جو میں بول رہا تھا وہ حدیث تھی، جو گر رہا تھا وہ قرآن تھا۔ حسین وہ حافظ قرآن ہے، حسین وارث قرآن ہے، حسین وارث قرآن ہے، وارث قرآن، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو ورثے کو بچائے وہی تو وارث ہوتا ہے۔ جو ہو گیا میرے مکتب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، میرے بزرگ اس بات کی تائید کریں گے، انہوں نے سنا ہوگا، ان عالم کو ضرور سنا ہوگا اور میری بات کی تائید کریں گے۔ میرے مکتب کے ایک بہت بڑے عالم ایک بہت بڑی کانفرنس میں گئے اور کانفرنس کا عنوان تھا حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ کانفرنس کا عنوان تھا حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ لوگوں نے بڑی تقریریں کی، یہ ہوتا، یہ ہوتا، یہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا۔ جب میرے مکتب کا عالم آیا اس نے کہا ساری تقریریں ایک طرف، میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ اگر حسین نہ ہوتے تو جمعے کی نماز مجھ کو پڑھائی جا رہی ہے۔ جمعے کی نماز مجھ کو پڑھائی جا رہی ہوتی۔ حسین نے بتایا کہ دین دین ہی رہے گا، دین میں تبدیلی نہیں آئے گی، دین میں اپنی مرضی کا دین نہیں چلے گا۔ چلو تمہاری خاموشی کی نظر شکریہ کرتا ہوں، خدا سب کو سلامت رکھے۔ جب باتیں غدیر ہو گئے، دیکھو دین سے اپنے مطلب کا نہیں لینا،
دین یہ نہیں ہے کہ جتنا اپنی مطلب اپنے فائدے کا ہے وہ لے لو اور جو فائدے کا نہیں ہے وہ چھوڑ دو. دین مکمل لینا, جو رسول دے اسے لو اور جس سے روکے اسے رک جاؤ. یہ ہے کل دین, یہ ہے دین کی ڈیفینیشن, یہ ہے دین کی ڈیفینیشن کہ ماں آتا تمہیں رسول فخذوہ ہو وما ینتہی عنہ فانتہوا, جس سے روکے اس سے رک جاؤ, جو دے اسے لے لو. کل دین یہ ہے, یعنی مصطفیٰ پر دین کا دار و مدار ہے. دین کا دار و مدار عمل مصطفیٰ پر, قول مصطفیٰ پر, یہ ہے دین. غدیر قائم ہو گئی, غدیر قائم ہو گئی, اور غدیر پہلے ہوئی ہے, غدیر پہلے ہوئی ہے. وہ غدیر والی 18 ذی الحج پہلے ہے اور وہ والی 18 ذی الحج بعد کو ہے. جو سمجھ لیں کو سلام, جو نہیں سمجھو ان سے سمجھ لیں, جو سمجھ لیں. پیغمبر نے علی کی خلافت کا اعلان اپنی زندگی میں کیا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس 18 ذی الحج کو دنیا سے تشریف لے گئے, وہ بہت بات کا معاملہ, بہت بات کا معاملہ. لوگ اس کو کنفیوز نہ کیا کریں. یہ بیچ میں شیعہ سنی لڑائی کروانے کے لیے کچھ شیطان سے مطلب آ جاتے ہو کہ غدیر اس لیے منائی جاتی ہے کہ خلیفہ ثانی کی خوشی میں. ایسا کچھ نہیں ہے. غدیر منائی جاتی ہے خلیفہ چہاروں کی خوشی میں, علی بن ابی طالب کی خوشی میں. تو اب غدیر ہو گئی اور پیغمبر نے اب دے رہا ہوں جملہ اور شاید یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے آگے پیچھے جہاں جہاں آپ تشریف فرما. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے ایک حدیث کہی تھی اور حدیث متفق علیہ ہے. جناب مسلم ابن حجاج صحیح مسلم سے لے کے اور صحیح ابن ماجہ تک اور کنز العمال سے لے کے مشکاۃ شریف تک, اور یہ ہمارے مکتب میں بھی سب نے لکھا ہے. پیغمبر نے جاتے جاتے کہا ستفترق امتی علی ثلاثۃ سبعین فرقۃ کلہم فی النار الا واحد. کہا پیغمبر نے کہا اے میری امت, اصحاب محبت کر کے کہا, اے میرے ساتھ چل کے سر سناؤ, آگے بات بڑھاؤ. پیغمبر نے اصحاب محبت کر کے کہا سنو میرے ساتھ, میری امت میرے بعد 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی, جن میں سے سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. یہ متفق علیہ حدیث ہے, متفق علیہ. کیا سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے, یعنی ایک کا مقام ہے جنت اور 72 کا مقام جہنم میں پیغمبر کہہ رہے. تو اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیا پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ امت فرقوں میں بڑھ جائے؟ جواب دے نہیں, بالکل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی وہ کام کہتا ہی نہیں کہ جس کو پہلے سے قرآن منع کر چکا ہو. قرآن نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقے نہ بناؤ, فرقوں میں تقسیم نہ ہو. آج امت فرقوں میں تقسیم ہے یا نہیں ہے؟ تو اب اس پر بعد میں اعتراض کر لینا کہ یہ تعزیہ کیوں اٹھایا جاتا ہے, اس پر بعد میں اعتراض کر لینا کہ یہ گھوڑا کیوں اٹھایا جاتا ہے, اس پر بعد میں اعتراض کر لینا کہ جھولا کیوں اٹھایا جاتا ہے, اس پر بعد میں اعتراض کر لینا کہ تعزیہ قرآن میں دکھاؤ, اس پر بعد میں اعتراض کر لینا کہ جھولا قرآن میں دکھاؤ, اس پر بعد میں اعتراض کر لینا کہ تابوت قرآن میں دکھاؤ. میں کہتا ہوں کہ پہلے یہ تو قرآن میں دکھاؤ کہ کیا فرقوں کے نام بھی قرآن میں ہیں. کہ کیا کسی فرقے کا نام قرآن میں ہے؟ کیوں ہوگا قرآن میں نام فرقے کا؟ اس لیے کہ قرآن فرقہ واریت کو منع کرتا ہے. تو سب سے پہلے عالم اسلام قرآن کی خلاف ورزی کر رہا ہے, گستاخی قرآن ہے. کہ اگر فرقے بنا لیے تو گستاخی قرآن پر بھی تو کوئی آرڈیننس لاؤ, گستاخی حکم خدا پر بھی تو کوئی آرڈیننس لاؤ. اللہ کہہ رہا ہے فرقے نہیں بنیں گے اور تم نے فرقے بنائے, یہ گستاخی قرآن ہے. اس پر کون سا آرڈیننس ہے, اس پر کون سی شک لگے گی؟ یہ گستاخی خدا پر کوئی گستاخی خدا پر کوئی شک کیوں نہیں لگتی؟ میرے پیارے بھائی اسلامی بھائیوں, ایمانی بھائیوں, گستاخی خدا پر کوئی شک نہیں لگتی. گستاخی خدا سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر خدا کی شان میں شرک ہو جائے یا بت پرستی ہو جائے تو یہ ہے گستاخی خدا. پاکستان میں ہندو بھی ہے وہ بت پرستی کر رہا ہے, گستاخ خدا کا. پاکستان میں اور بھی دیگر فرقے ہیں جو شرک کر رہے ہیں, وہ بھی گستاخ خدا کے. تو بھائی خدا کی گستاخی برداشت ہے.
نہیں صاحب آپ غلط بات کر رہے ہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ جو ہے یہ اقلیت ہے اور اقلیتوں کا احترام واجب ہے، اقلیتوں کے فرقوں کا احترام واجب ہے، اس لیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کسی ایک مسلک کے لیے نہیں بنا ہے، اس میں سب کو کھل کر آزادی ہوگی۔ اور یہ کون سا فلسفہ ہے؟ یہ فلسفہ ہے فلسفہ رسول۔ رسول نے بھی یہ کہا تھا کہ ود ان دی اسلامک اسٹیٹ اگر کوئی یہودی بھی رہ رہا ہے، عیسائی بھی رہ رہا ہے، بت پرست بھی رہ رہا ہے، جب تک وہ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا، اسلامک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جیسے مسلمان کو کھانا دے رہی ہے ویسے ہندو کو بھی کھانا دے، جیسے مسلمان کو کھانا دے رہے ہیں ویسے یہودی اور عیسائی کو بھی دے، کہ جب تک وہ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف کوئی کام نہ کرے، کوئی سازش نہ کرے۔ اور فرمانی آپ نے تو اب پیغمبر کے دور میں کوئی فرقہ نہیں تھا، سب ہو رہی بات، سلامت رہے آپ، پیغمبر کے دور میں کوئی فرقہ نہیں تھا، لائے کوئی پیغمبر کے دور میں کسی فرقے کا نام، لائے پیغمبر کے دور میں کسی فرقے کا نام لائے، پیغمبر کے دور میں دین تھا، دین، پہلے تو اس بات کا اقرار کرو، پیغمبر کے دور میں دین تھا، کوئی فرقہ نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے فرقوں میں تقسیم نہ ہو۔ تو اب اگر کہیں کوئی لفظ فرقہ ہے تو وہ قرآن میں نہیں ہوگا، اور اگر کہیں کوئی لفظ دین ہے تو وہ قرآن میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب میں آیت آپ کے سامنے سناتا ہوں، نتیجہ میں نہیں دوں گا، نتیجہ آپ مجھے دیں گے کہ اب میں نے کیا کہا، اب آپ مجھے بتائیں گے کہ میں نے کیا کہا۔ میں نے کہا اگر کوئی لفظ فرقہ ہے تو وہ قرآن میں نہیں ہوگا، اور اگر کوئی لفظ دین ہے تو وہ قرآن میں ہوگا۔ اب میں ہدایت سناتا ہوں آپ کو، حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے کہا اِنَّا مِن شِیعَتِهِ لِإِبْرَاہِیمَ، اِنَّا مِن شِیعَتِهِ لِإِبْرَاہِیمَ، ابراہیم اس کے شیعوں میں سے تھا۔ قرآن میں 3 مرتبہ لفظ شیعہ آیا، 3 مرتبہ قرآن میں لفظ شیعہ آیا۔ تو اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ فرقوں میں تقسیم نہ ہو، تو پیغمبر کے دور میں کوئی فرقہ نہیں تھا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رسول موجود ہے تو کسی فرقے کی کیا ضرورت ہے، کسی دوسرے امام کی کیا ضرورت ہے، کسی ولی کی کیا ضرورت ہے، کسی فقیر کی کیا ضرورت ہے، کسی شاعر کی کیا ضرورت ہے، کسی مفسر کی کیا ضرورت ہے۔ جب بھی اصحاب کو کوئی پرابلم ہوتی تھی تو رسول سے آگے پوچھتے یا رسول اللہ اس مسئلے کا حل بتائیے، اس مسئلے کا حل بتائیے۔ تو جب تک رسول موجود رہے فرقہ نہیں بنا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آج بھی رسول ہوتے، یہ سلامت ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر آج بھی رسول ہوتے تو کوئی فرقہ نہ ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ رسول سے سب رسول سے پوچھتے یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو اور اس سے اپنی بیماری بیان کرتے ہو تو ڈاکٹر نام دے کے کہتا ہے بھائی تمہیں بخار ہو رہا ہے، جاؤ گھر جاؤ۔ آپ کہیں گے صاحب بخار ہو رہا ہے، آپ نے بتا دیا بیماری، تو اس کا علاج بھی تو بتائیے، اس کا علاج بھی تو بتائیے۔ ڈاکٹر کا کام صرف بیماری بتانا نہیں ہوتا، اس کا علاج بھی ہوتا ہے۔ تو پیغمبر نے امت کی بیماری بتائی کہ امت کو فرقوں کی بیماری لگ جائے گی، تو اب وہ رسول نہیں، وہ طبیب نہیں، وہ رحمت نہیں کہ جو بیماری کو بتائے لیکن بیماری کا علاج نہ بتائے۔ تو اب رسول سے ہاتھ جوڑ کر پوچھوں گا یا رسول اللہ امت کی اس تفرقے بازی کی بیماری کا علاج کیا ہوگا؟ یا تو آپ ٹھہر جائیے، یا تو آپ اللہ سے قیامت تک کی زندگی مانگ لیجیے۔ تو جب تک آپ نہیں جائیں گے امت ایک رہے گی، یا پھر کوئی ایسا علاج بتا کے جائیے کہ امت آپ کے بعد اس پر متفق ہو جائے۔ تو پیغمبر نے ایک بار غدیر میں علی کو کاندھے پہ اٹھا کر کہا من قلت مولا کہ میرے بعد امت کے اتحاد کا استعارہ ہے علی، یعنی علی پر متفق رہو گے تو پھر قوم نہیں بٹو گے، غدیر ہو گئے۔ اور کہہ دیا پیغمبر نے من قلت مولا فہذا علی مولا، میں نے کہا کہ یہ صحیح مسلم میں بھی لکھا ہے، صحیح ماجہ میں بھی لکھا ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی لکھا ہے، اور بھی بہت سی کتابیں جس میں غدیر کا تذکرہ ہے کہ پیغمبر نے کہا من قلت مولا ہو فہذا علی مولا۔ بعض جگہوں پہ ہے کہ من قلت مولا ہو فعلی مولا، ہاضا نہیں ہے، کہیں ہاضا ہے اور کہیں ہاضا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، علی ایک ہی ہے، علی ایک ہی ہے۔ پیغمبر نے کہا من قلت مولا ہو فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو اب بات ہو گئی، اور اس کے بعد جلیل القدر صحابی حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام پہ ہمارا سلام،
کیسی کیسی خدمات کی. اس کے بعد جو ہوا کہ بعد غریب وہ مدینے کے چوراہے پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور جو بھی وہاں سے آتا جاتا تھا, یہ بھی چوک ہے نا, ادھر سے راستہ آ رہا, ادھر سے راستہ آ رہا, ادھر سے راستہ آ رہا, بیچ میں ہمارے ایسے کھڑے ہو جاتے تھے. جو بھی ادھر سے آتا ادھر سے آتا ادھر سے آتا, اس کو پہچان کے کہتے ذرا قریب آؤ, وہ قریب آتا. کہا کہ میں نے تمہیں غدیر میں پالان شکر کے ممبر کے قریب دیکھا تھا, ذرا یہ تو بتاؤ کہ پیغمبر نے کہا کیا تھا. سب سے پوچھتے تھے بتاؤ غدیر میں تم بھی تھے, 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 بتاؤ کہ پیغمبر نے کیا کہا, پیغمبر نے کیا کہا. جو بتا دیتا عمار اسے چھوڑ دیتے. ایسے میں ایک صاحب آئے, عمار نے ان کی گلائی پکڑ لی اور کہا کہ آپ بھی سامنے کھڑے تھے, بتائیے غدیر میں پیغمبر نے علی کے بارے میں کیا کہا. انہوں نے کہا عمار مجھے جانے دو, مجھے بڑا ضروری کام ہے. عمار نے کہا جب تک آپ بتائیں گے نہیں میں جانے نہیں دوں گا. کلائی پکڑ کے کھڑے ہو گئے اور بھی مجمع جمع ہو گیا, مجمع جمع ہو گیا. جب دو جلیل القدر ہستیاں آپس میں محض تکرار ہو تو لوگ جمائی ہو جاتے ہیں, اور علی کے لیے ہمیں مجمع چاہیے. مجمع جمع ہو گیا, مجمع جمع ہوا تو ایسے تکرار پڑ گئی, سامنے سے علی آ رہے تھے. تو جن کی کڑائی پکڑی ہوئی تھی عمار نے, انہوں نے کہا یا علی عمار سے میری کڑائی چھڑائیے. حضرت عمار سے مولا علی نے کہا عمار کیوں کڑائی پکڑی ہوئی ہے. کہا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ممبر کے سامنے بھی بتائیں کہ پیغمبر نے علی کے بارے میں کیا کہا تھا. مولا علی نے ایسے عمار کا ہاتھ بتایا, عمار چھوڑ دو, چھوڑ دو. کچھ لوگوں نے دین سے اتنا لیا ہے جتنا دنیا چلانے کے لیے ضرورت ہے. تو دیکھیے یہ نہیں چلے گا, دین چلے گا کامل. جو جو رسول نے دیا ہے وہ لو, اور جس جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جاؤ. تو پیغمبر کچھ دے کے جا رہے تھے, پیغمبر کچھ دے کے جا رہے تھے. پیغمبر قرآن دے کے گئے, قرآن لے لو. پیغمبر نماز دے کے گئے, نماز لے لو. پیغمبر روزہ دے کے گئے, روزہ لے لو. پیغمبر حج دے کے گئے, حج لے لو. پیغمبر زکات دے کے گئے, زکات لے لو. پیغمبر جہاد دے کے گئے, جہاد لے لو. پیغمبر امر بالمعروف دے کے گئے, امر لے لو. پیغمبر نہی عن المنکر دے کے گئے, نہیں لے لو. پیغمبر حقوق العباد دے کے گئے, لے لو. پیغمبر حقوق اللہ دے کے گئے, لے لو. پیغمبر نے سورہ برات دیا, لے لو. پیغمبر نے سورہ مائدہ دیا, لے لو. پیغمبر نے سورہ بقرہ دیا, لے لو. پیغمبر نے سورہ نساء دیا, لے لو. پیغمبر نے سورہ انفال دیا, لے لو. پیغمبر نے سورہ توحید دیا, لے لو. پیغمبر نے سورہ اخلاص دیا, لے لو. پیغمبر نے سورہ فلق دیا, لے لو. پیغمبر نے سورہ قدر دیا, لے لو. جو پیغمبر یہ سب دے رہا تھا وہ غدیر میں بھی تو کچھ دے رہا تھا. غدیر میں بھی تو کچھ دے رہا تھا. اصل یہی نہیں, امت کو تحفے دے کے گئے, امت کو تحفے دے کے گئے. حضرت ابو ہریرہ, پھر میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے کہ پیغمبر اپنے حجرے سے باہر آئے, اور دیکھیے یہ بھی اصحاب کی دیانتداری ہے, دیانتداری اندرہ بات. یہ بھی اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی دیانتداری ہے کہ انہوں نے بہت سے معاملات دیانتداری کے ساتھ امت کے حوالے کیے. خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ پیغمبر بیٹھے ہوئے مسجد نبوی کا فرش ہے, اور کسی صاحب نے لا کے پیغمبر کے سامنے کھجور رکھ دی, کھجور رکھ دی. پیغمبر کے سامنے کھجور رکھے ہوئے تھے. حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے پیغمبر نے لانے والے سے پوچھا یہ نذر ہے یا صدقہ ہے. پیغمبر نے دینے والے سے پوچھا یہ بتائیں یہ نذر ہے یا صدقہ ہے. انہوں نے کہا یہ صدقہ ہے. پیغمبر نے کہا ہم آل محمد پہ صدقہ حرام ہے, اور کہا ابو ہریرہ یہ تم لے جاؤ. ابو ہریرہ تم لے جاؤ, کیونکہ اصحاب صفہ ہے نا, ایک چبوترا بنا ہوا تھا مسجد نبوی میں جو پیغمبر نے بے دیار اصحاب کے لیے بنایا تھا, جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا. تو وہ اصحاب صفہ وہاں پر چبوترے پہ رہتے تھے, وہیں پہ لوگ کھانا وغیرہ لا کے دے جاتے تھے, اور وہ مسجد میں ہاتھ کرتے تھے. ابو ہریرہ یہ صدقہ ہے تم لے جاؤ. پھر آئے کھجور کا ایک ٹوکرا, پیغمبر کو پوچھا یہ صدقہ ہے نذر, کا یہ نذر ہے, کا یہ زہرا کے گھر میں بھیج دو. نذر آل محمد کے لیے جائز ہے, صدقہ آل محمد پر حرام. میں نے کہا نا کہ دیانتداری سے اصحاب کرام نے پورا دین ہم تک پہنچایا, کوئی بات چھپائی نہیں. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے کہ پیغمبر اپنے حجرے سے باہر آئے, اب ادھر دیکھنا, آئے تو ابا کو ایسے کیے, ایسے کیے, یوں نہیں, یوں کیے, اور چلے آ رہے, چلے آ رہے, چلے آ رہے. حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ آج ہمارے لیے کوئی قیمتی تحفہ لائے ہیں, ہمارے لیے لگ رہا ہے کوئی ہمارے لیے قیمتی تحفہ لائے ہیں. ایک بار رسول اللہ نے ایسے ابا کا دامن ہٹایا, ایک طرف سے حسن نکلے, ایک طرف سے حسین.
ایک طرف سے حسن، ایک طرف سے حسن، ایک طرف سے حسین. پیغمبر نے کہا یہ ہیں تمہارے دو تحفے. یہ حسن حسین میرے ریحانتین ہیں، یہ میرے دو پھول ہیں، اور یہ میں تمہیں تحفے دے کر جاؤں. تو تحفے کی قدر کی جاتی ہے یا نہ کبھی؟ تحفے کی قدر کی جاتی ہے، تحفے کی قدر کی جاتی ہے. اور تحفہ بھی وہ جو خدا کا سب سے بڑا تحفہ ہو، مصطفیٰ. جب خدا کا تحفہ کوئی تحفہ دے کر جائے تو وہ کتنا بڑا تحفہ ہوگا. تو پیغمبر نے امت کو دو تحفے دیے، حسن اور حسین. کہ یہ میری طرف سے تمہاری طرف دو تحفے، اور خبردار ان کا احترام کرنا، ان کی نہ احترامی نہ کرنا. پیغمبر نے حسین کو کاندھے پہ بلند کیا، جب بھی آتے تھے کاندھے پہ بلند کیا ہوا ہے یا دوش میں بچھایا ہوا. کیا بتایا؟ بتایا کہ دیکھو امت، جیسے میں ان کو بلند رکھتا ہوں ویسے تم بھی بلند رکھو. تو علامہ حضرت زیدی اللہ عنہ نے کہا کہ امت نے بلند تو کیا لیکن نوک نیزہ پر بلند کر، نیزے کی نوک پر بلند کر دیا. یہ ہے سب سے بڑی ناقدری، یہ ہے سب سے بڑی گستاخ رسالت کہ جس کے بارے میں رسول احترام کا حکم دے کے جائے اس کی نا احترامی کی جائے. اس کو کہتے ہیں گستاخ رسالت، اس کو کہتے ہیں نا احترامی رسالت. کہ حسین کی قدر نہ کی امت نے. رحمت للعالمین کا نواسا تھا حسین. حسین نے جب خطبہ دیا ہے، جب آخری خطبہ دے رہے تھے حسین بن علی، تو ایک جا کے پڑھو حسین بن علی کے بلاغت الحسین پوری کتاب ہے جس میں خطبے امام حسین اسلام کی جمع کر رہی بات. امام حسین نے سب سے مخاطب ہو کے کہا فوج یزید سے، امام حسین گھوڑے پر تشریف فرما ہے اور علی اصغر دفن ہو چکے ہیں، اصغر کی قبر بن چکی ہے، اور اب حسین آگے فوجی لشکر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. بس 2 یا 5 منٹ رہ گئے اور اس کے بعد آپ اپنا ماتم کریں گے. حسین گھوڑے پہ بلند سامنے. دیکھو ابن خلدون بہت متاثر ایک تاریخ دار ہے، لیکن اس نے بھی کم سے کم تعداد 2 لاکھ کی لکھی، اور زیادہ سے زیادہ تعداد 7 لاکھ یا 9 لاکھ ہے. تو حسین کے سامنے لشکر ہے اور حسین نے سب کو مخاطب کر کے کہا بتاؤ کیا میں نے دین بدلا ہے؟ سب نے کہا نہیں. کیا میں نے شریعت بدلی ہے؟ سب نے کہا نہیں. کیا میں نے قرآن بدلا ہے؟ سب نے کہا نہیں. اور کیا میں نے تمہارے نیو کو مال کو لوٹا ہے؟ کہا نہیں. کیا میں نے تمہاری زمین و باغات پر قبضہ کیا ہے؟ کہا نہیں. جب سب سے اقرار کروا دیا کہ نہیں نہیں نہیں، تو حسین نے پوچھا پھر مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ پھر مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ سنو گے جملہ؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا حسین تم سے نہیں، تمہارے باپ علی سے دشمنی ہے. بغض ابیک، تمہارے باپ علی سے دشمنی ہے. تمہارے بابا نے ہمارے آباء و اجداد کو خیبر و خندق و احد و بدر میں مارا تھا، ہم اسی کا بدلہ لینے آئے. میرے عزیزوں، میری مائیں بہنیں جہاں بھی سن رہی ہیں، ایک جملہ سن لیں. حسین نے بغض علی کے بدلے کم دیے، حسین سے بغض علی کے بدلے کم لیے گئے، زینب سے زیادہ لیے گئے. زینب کی تو حسین کی بہن تھی نا، شریکت الحسین. لیکن میرے عزیزوں مجھے معاف کر دینا، میں اپنے امام کی بارگاہ میں معافی مانگ کر کہتا ہوں کہ بی بی کا لقب شریکت الحسین ہے نا، کہ جتنے حسین نے مصائب اٹھائے اتنے ہی زینب نے اٹھائے. لیکن میں امام حسین سے معافی مانگ کر ہاتھ جوڑ کر کہنا چاہتا ہوں کہ مولا جتنے لاشیں آپ نے اٹھائے اتنے ہی لاشیں زینب نے دیکھے. ہر لاشے پر زینب نے گریا کی، ہر لاشے پر زینب نے گریا کی، یہاں تک کہ زینب نے 70 قدم سے آپ کا غلط کرتے ہوئے بھی دیکھا. لیکن مولا آپ کے مصائب کی انتہا وہاں ہو گئی جہاں آپ کا سر کٹ گیا، لیکن زینب کی مصیبتیں رکی نہیں. زینب نے وہ مصائب سہے کہ کائنات میں کوئی خاتون جو مصائب سہ کے عزم و حوصلے پر برقرار نہیں رہ سکتی. زینب کا ثبات قدم ایک لہجے کے لیے بھی ڈگمگایا ہے. اس لیے زینب نے کہا تھا بھیا پریشان نہ ہونا، جاؤ میدان کو جا رہے ہو، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تمہاری لاش آ جائے. اس لیے کہ جب تک علی اکبر زندہ تھا میں چاہتی تھی علی اکبر شہید ہو جائے تم بچ جاؤ. جب تک عباس زندہ تھا میں چاہتی تھی تم بچ جاؤ عباس شہید ہو جائے. جب مولانا محمد زندہ تھے میں چاہتی تھی تم بچ جاؤ میرے لال شہید ہو جائے. جب تک قاسم زندہ تھے میں چاہتی تھی تم بچ جاؤ قاسم کی لاش مامار ہو جائے. سارے اصحاب زندہ تھے میں چاہتی تھی تم بچ جاؤ سارے اصحاب شہید ہو جائے. لیکن اے میرے بھیا اب 2 چیزیں ہیں، ایک طرف ہے لا الہ الا اللہ
اور ایک طرف ہو تم. بھیا اگر لا الہ الا اللہ کی بات آ گئی تو بھیا تم شہید ہو جاؤ, لا الہ الا اللہ باقی رہے گا, لا الہ الا اللہ باقی رہے گا. اور بھیا تم جاؤ شام سے میدان شہادت میں, زینب پر دین مکمل چھوڑ کے جاؤ. اور زینب تمہیں ضمانت دیتی ہے کہ جب تک کربلا سے کوفے, کوفے سے شام, شام سے مدینے, ایک گلی کے کونے پہ لا الہ الا اللہ نے لکھوا لیا, مجھے علی کی بیٹی نہ کہہ لو. آج یہ زینب کی کوششیں ہیں, یہ زینب کے ثمرات ہیں, یہ شریعت الحسین کے ثمرات ہیں کہ آج ایک کثیر تعداد میں عزادار موجود ہے, چاروں طرف عزاداری ہو رہی ہے. اس لیے کہ حسین اس ذہانت و فراست کی منزل پر سے, کہ جہاں حسین کو معلوم تھا کہ کربلا ہی میں ختم ہو جائے گی, نہ معلوم ہوگا کہ کربلا میں کیا ہوا. اس لیے حسین 28 رجب کو مدینے سے 2 عظیم خطیب لے کے چلے, 2 عظیم خطیب لے کے چلے. کہ حسین کو پتا تھا کربلا کو یہ 2 خطیب پوری کائنات میں پہنچا. ان 2 خطیبوں کے نام کیا ہیں؟ ایک کا نام ہے زین العابدین اور ایک کا نام ہے زینب بنت علی. یہ 2 خطابت کرنے والے, بیان دینے والے ایسے تھے کہ آج پوری دنیا میں ان کے خطبوں کی گونج موجود ہے. آج اگر میری ماں بہنوں تمہارے سروں پر پڑتا ہے تو شکریہ ادا کیا کرو زینب. اگر ہے میرے دوستوں تمہارے جسم میں خون ہے تو شکریہ ادا کرو علی اکبر کے زخمی جگر میں. اگر آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں حرارت ہے تو یہ حرارت خون حسین. کہ آج بھی کہیں کوئی باطل سامنے آ جاتا اور لاکھ کوشش کرے کہ اس کو رحمت اللہ کہے, لیکن حسین نے ہمیں اتنی قوت دی ہے کہ ہم لعنت اللہ کو لعنت اللہ کہتے ہیں. اس لیے کہ حسین اس سے بات قدم کا نام ہے کہ جہاں لا الہ الا اللہ بھی موجود ہے جہاں محمد رسول اللہ بھی موجود. آخری منزل آ گئی حسین. بیٹھے ہو تو میری طرف دیکھ رہے ہو, جو کھڑے ہیں وہ دیکھو, وہ حسین کی سواری کھڑی ہے. اے سامنے حسین کی سواری کی شدید کھڑی ہے. ایک گھوڑا ذوالجناح کی شدید وفادار ترین ساتھی تھا حسین. حسین کے اشاروں کو سمجھتا تھا, حسین کے اشاروں کو سمجھتا. سکینہ جب حسین جا رہے تھے تو گھوڑے ہی نے پیچھے روک کر کے بتایا آقا ذرا پیچھے دیکھیے. اب جو دیکھا سکینہ گھوڑے کے سموں سے لکھتی جو جناب میرے بابا کو ملے گا, جو جناب میرے بابا کو ملے گا. حسین نے سکینہ کو سینے سے لگا لیا. سکینہ جانے دو, سکینہ جانے دو. بابا کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹی وعدگاہ پہ جا رہے ہیں. بابا جہاں جا رہے ہیں وہاں پانی ملتا ہے؟ یہ دونوں رونے کے لیے کافی تھا. بابا جہاں جا رہے ہیں وہاں پانی ملتا ہے؟ حسین نے کہا بیٹی بہت پیاس لگی ہے. کہ بابا مجھے پیاس نہیں. چلے گئے چچا پاس, مجھے پیاس نہیں. کہ پھر کس لیے پانی مانگی؟ کہ بابا ابھی ابھی آپ نے علی اصغر کی قبر بنایا, میرے بھیا کی قبر سوکھی ہوئی ہے, اس کو چند قطرے پانی کی طرح دیا. یہ ہے سکینہ جسے اپنے بھائی کی اتنی پرواہ ہے. آخر وقت تک اپنے بھائی کو, اپنے بابا کو یاد کرتی رہی. اور یہی ذوالجناح جس پہ حسین بیٹھے اور چلے ہیں 17 حملے کیے ہیں حسین. ذوالکفل تک فوجوں کو بھگاتے ہوئے دیکھا اور بار بار لا حول ولا قوت الا باللہ علی العزیز کہتے ہوئے واپس آتے تھے. فوجیں ہاتھ جوڑ لیتی تھی, حسین رحم کرو, حسین رحم کرو. پھر حسین واپس آتے تھے, پھر حملہ کرتے تھے. اور تمہیں پتا ہے کہ حسین نے جو جنگ لڑی ہے کس کے کہنے پر لڑی ہے؟ آج ضرور کہتے ہیں حسین نے جو جنگ لڑی ہے کربلا میں اس کے کہنے پر لڑی ہے. ایک بار جیسے ہی حسین جانے لگے تو زینب نے کہا بھیا تمہیں میرے حق کی قسم, یہ جو فوج یزید ہے انہوں نے تمہارا صبر تو دیکھ لیا, اب انہیں تم بتاؤ کہ تم علی کے بیٹے بھی ہو. بھیا جنگ کرو اور حملے کرو, خیبر خندق کی یاد دلاؤ. زینب کی فرمائش پہ حسین نے ذوالفقار کو یہاں سے نکالا اور وہ جنگ کی ہے تو گشتوں کے گشتے لگا دی. آخری حملہ کر کے واپس آئے. آسمان سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حسین آجا, واپس آجا, تیرا رب تیرا انتظار کر رہا ہے. حسین میرے مخصوص بندوں میں داخل ہو جا, حسین میرے مقام میں آجا, میری جنت میں آجا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کا اللہ بلائے اور حسین نہ جائے؟ سن لینا میرے عزیزو, جیسے ہی آسمان سے آواز آئی حسین نے ذوالفقار کو بلند کر کے نیام میں رکھا اور رکھتے رکھتے کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. وقت دیکھ رہے ہو, وقت دیکھ رہے ہو, اسی وقت کے مسائل پڑھ رہا ہوں, اسی وقت کے مسائل پڑھ رہا ہوں, اسی وقت ہوا. حسین سینے فرش سے زمین پر آ گئے. حسین کے جسم پر 2000 زخم لگے ہوئے تھے, 2000 زخم, تیر کے اندر تیر گھسے ہوئے تھے.
تیر کے اندر تیر گھسے ہوئے تھے. حسین زمین پر بیٹھ گئے, دو زانو ہو کے بیٹھ گئے. ایک شخص آگے بڑھا, اس نے حسین کے پہلو سے نیزہ مارا اور یہاں سے نیزہ باہر آ گیا. حسین نے کہا پروردگار تیرا شکر ہے, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. ایک شخص آگے بڑھا, اس نے حسین کے سینے سے نیزہ پار کیا, وہ اس سے نکل گئے. ابھی میں نے کچھ کہا نہیں. حسین نے جیسے ہی سینے والا نیزہ باہر نکالا, میرے مولا زین العابدین کا میں جملہ بتاتا ہوں کہ جب 14 محرم کو میرے مولا نے حسین کا لاشا دفنایا ہے تو میرے مولا چیخ مار کے روئے تھے. بنی اسد نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہا میرے پاپا کے جسم میں سوراخ تھا, جو نیزہ باہر نکالا تھا سوراخ ہو چکا تھا. ارے ہوتے بہت کم لوگوں دلوں میں آتا ہے, لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ ہاں حسین کہتے ہیں. ایک شخص اور آگے بڑھا, اس کے پاس کچھ نہیں تھا. اس نے سامنے سے ایک پتھر اٹھایا, حسین کے سر پر مارا. حسین کا سر سلاخا ہو گیا. حسین کے سر سے لہو بہ رہا تھا, حسین کی پیشانی سے لہو بہ رہا تھا, حسین کے جسم سے لہو بہ رہا تھا. ایسے میں مایوس سفین مقتل لکھنے والے نے عجیب روایت لکھی. اسی وقت کی روایت پڑھ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹا, چھوٹی سی سکینہ نے پھوپھی کا دامن پکڑ کر کہا, پھوپھی اماں کیا اجازت ہے کہ میں آخری نگاہ بابا کو دیکھوں؟ کیا اجازت ہے کہ فضا دیکھو میرا بھائی کہاں ہے, فضا دیکھو میرا بھائی کہاں ہے. لیکن سکینہ کو دور سے میرے بھائی کی زیارت کروا. سکینہ آگے بڑھتے ایک بار اس مقام پر پہنچی کہ جہاں حسین دو زانو بیٹھے ہوئے تھے. سکینہ کی خوشبو حسین کے مشام میں جا گئی. حسین نے سکینہ کی خوشبو کو پہچانا, اپنی گردن کو اٹھایا, دیکھا سامنے 4 برس کی بچی کھڑی ہوئی ہے. کہا سکینہ بیٹی تو یہاں کیوں آ گئی؟ چاروں طرف نیزے تلواریں پڑے, چاروں طرف لاشیں پڑے. ایک بار سکینہ کہتی ہے بابا آخری بار کلیجے سے لگا, بابا آخری بار سینے سے لگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹی کہے اور بابا کی باہیں نہ کھل جائے؟ حسین نے آنکھیں بند کی اور آواز دی سکینہ آ جا, اپنے بابا کے کلیجے سے لگ جا. حسین بہت دیر تک باہیں پھیلائے ہوئے بیٹھے رہے, سکینہ کلیجے سے نہ لگی. اب تو حسین نے آنکھ کھول کر دیکھا سکینہ وہی کھڑی تھی. سکینہ میرے کلیجے سے کیوں نہیں لگ رہی؟ بابا بات یہ ہے کہ میرے ہاتھ چھوٹے ہیں اور آپ کے سینے میں جو تیر ہے وہ بہت بڑے ہیں. میرے ہاتھ آپ کے سینے تک نہیں پہنچ رہے. یہ ماتا کرنے کا ماتا. ایک بار حسین نے اپنے سینے سے تیروں کو ہٹایا, ہٹانے کے بعد سکینہ کو لٹکایا. بہت دیر تک سکینہ لٹکی رہی. شبر آگے بڑھا, کہا ہٹاؤ بچی کو ہٹاؤ, مجھے تمہارا گلا کاٹنا ہے. جب سکینہ نہ ہٹی, شبر آگے بڑھا, بچی کو بالوں سے پکڑ کر دو دھکا دیا. حسین نے کہا سائمہ سکینہ کو سنبھالو. إنا لله وإنا إليه راجعون.